ورلڈ بینک کے رپورٹس کہتے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ ماڈل سسٹین نہیں کر سکتی بیانڈ 3%. اس کا مطلب ہے کہ یہ انف نہیں ہے ٹو کریٹ جابس, ریڈیوس پاورٹی. پالیسی میکرز کو لگتا ہے کہ وہ ٹریپڈ ہیں بٹوین فسکل ڈسپلن اینڈ دا نیڈ فار گروتھ. اسٹیبلٹی وداؤٹ مومنٹم, یہ ایک جیسے کہ آپ ٹریڈمل پہ دوڑ رہے ہیں, رائٹ, یو ناٹ ریلی گوئنگ اینی ویئر بٹ یو لاٹ. امپورٹس انکریز ہو گئے ڈسپائٹ آپ کی لوور آئل پرائسز بیکاز آف دا فلڈ امپیکٹ. وی ہیڈ ٹو امپورٹ لاٹ آف تھنگس جو ہم یوزلی لوکلی بلڈ کرتے ہیں. ایکسپورٹ اسٹیگنیٹ کر رہے ہیں. ریمیٹنسز پہ ریلائنسز ایک ڈسٹ ڈیزیز افیکٹ کریٹ کر رہا ہے, ایلوژن آف اسٹیبلٹی لیکن ہالو پروڈکٹیوٹی. ریمیٹنسز کنزمپشن فیول کرتی ہیں, ناٹ انویسٹمنٹ, رائٹ. تو ریئل سولوشن یہ ہے کہ ایکسپورٹس اور انویسٹمنٹ پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں. گورنمنٹ سیلیبریٹ کرتا ہے فارن ایم او یوز اینڈ گلف ڈیلز, لیکن سچ یہ ہے کہ بہت کم کیپٹل ایکچولی پاکستان میں آیا ہے. ہیڈ لائنز آپٹیمزم بیچتے ہیں لیکن پروگریس نہیں لاتی. ایون آپ کی مچ ہائپ جو $250 ارب یو اے کنگلومریٹ کی نیوز تھی, بائنگ $14 ملین بینک, آپٹکس اچھی لگتی ہیں لیکن سبسٹنس ویک ہے. اگر ٹرو کیپٹل انفلوز نہیں آتے تو یہ صرف سمبولک جسچرز ہی رہیں گے, رائٹ. وی وونٹ ہیو اینی ریئل چینج ان دا کنٹری. اور یہی مسنگ لنک ہے ریفارم, رائٹ, جو ہم کہتے رہتے ہیں. وداؤٹ ریئل ریفارم ان ٹیکسیشن, انرجی پرائسنگ, گورننس, کوئی فارن انویسٹر پاکستان کو سیریسلی نہیں لے گا. آئی ایم ایف کی پالیسی فریم ورک پر اگر آتے ہیں ہم, تو آئی ایم ایف کی ریسنٹ اسٹاف لیول اگریمنٹ میں جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں کے انڈر آتی ہے, اٹ کیپس پاکستان مانیٹری پالیسی ٹائٹ اینڈ ڈیٹا ڈپینڈنٹ. اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کو مینٹین کیا 11%, رائٹ, ایون تو آپ کی انفلیشن گری ہے 5.6%. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ انفلیشن ڈیوریبلی 5 to 7% کے اندر رہنا چاہیے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاورٹی اب نیئر 44% ہے, انمپلائمنٹ 22%, انفلیشن انڈر اسٹیٹڈ. تو میکرو انڈیکیٹر اسٹیبل تو لگ رہے ہیں, لیکن پبلک کے لیے یہ فیل گڈ فیکٹر بہت مسنگ ہے. فارن انویسٹمنٹ ڈکریز ہو گئی ہے 64.5% سے, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ نیگیٹو ہے. نان ٹیکس ریونیو صرف اس لیے انکریز ہوا کیونکہ پیٹرولیم لیویز, اس کا ڈائریکٹ برڈن آپ کے غریب عوام پہ پڑتا ہے, رائٹ. اسٹیٹ بینک ریزروز انکریز ٹو $14.4 بلین, لیکن ڈیٹ بیسڈ ہے. یہ بورڈ اسٹیبلٹی ہے, ارن اسٹرینتھ نہیں ہے. یہ آتا ہے آپ کے پاور سیکٹر سرکس سے, رائٹ. سو دس از سم تھنگ وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہاں اسٹرکچرل راٹ بہت کلیئرلی نظر آتا ہے. کہ الیکٹرک کا ٹیرف ریورسل بائی نیپرا, ایک سو کال لینڈ مارک ڈیسیجن, یہ ہائی لائٹ کرتا ہے پالیسی انکنسسٹنسی. نیپرا پہلے انکریز کیا ٹیرف, پھر انہوں نے ریورس کر دیا انڈر پاور ڈویژن پریشر, پھر اس یو ٹرن کی وجہ سے کہ الیکٹرک کو اراؤنڈ 100 ارب اینیولی کاسٹ کیا. کراچی کنزیومرز ابھی تک PHL سرچارج پے کر رہے ہیں, جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹو نیشنل سرکولر ڈیٹ, جو انہوں نے کاز بھی نہیں کی, رائٹ, جو پالیسی نے کاز کی. تو جب گورنمنٹ کہتا ہے کہ ڈیسیجن ایکوٹی لائے گا اور فسکل ریلیف لائے گا, گراؤنڈ پہ ایکچولی تو اپوزٹ ہو رہا ہے. اٹس پشنگ دا پرائیویٹ سیکٹر کانفیڈنس فردر ڈاؤن. نو انویسٹر وانٹس ٹو آپریٹ جہاں پالیسی ریورسل اتنی آربیٹری اور ایک دم سے چیزیں, ہاؤ آر دے گونا پروجیکٹ دیئر کیش فلوز, اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ٹیکسیشن کیا, ان کی پالیسیز کیا, ان کو ریلیف مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, ان کو کتنی چیز کتنی ایکسپینسو پڑ رہی ہے, وہ کہاں سے اپنی میجرمنٹس لائیں گے. ہاؤ ول دے انٹرنلی جسٹیفائی تھنگس ٹو دیئر بورڈ ایون اینڈ دین ٹو انٹرنیشنل انویسٹرز, رائٹ.